اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آج اس کا فائدہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ جو ناقابل تسخیر تھے انہوں نے آج اپنے منہ سے اس بات کا کنفیشن کیا ہے لندن میں بیٹھ کے باجماعت کہ سمندر پار پاکستانی جیت گئے ہیں، اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں سمندر پار پاکستانیوں سے ہی کہ ہم نے ہر چیز کو کنٹرول کر لیا ہے، ہم سے سمندر پار پاکستانی کنٹرول نہیں ہو رہے۔ یہاں سے آواز اٹھتی ہے، یہاں سے ری ایکشن آتا ہے، ہماری مدد کیجئے، ان کو کسی طرح مینج کر کے دیجئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خواجہ محمد آصف جن کو چودھری نظام الدین نے بڑے چاؤ کے ساتھ ڈیفنس منسٹر بنایا، مطلب کہ پاکستان کی مسلح افواج ان کے نیچے ہیں، چلیں کاغذوں میں ہی صحیح ان کی وزارت کے نیچے ہیں، فارم 47 پہ صرف 2024 کا نہیں بلکہ 2018 کا بھی الیکشن ان کو جتوایا چودھری نظام الدین نے۔ آج انہوں نے نواز شریف کے پہلو میں بیٹھ کے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ سٹیج شیئر کرتے ہوئے یہ کنفیشن کیا۔ انہوں نے کیا کہا یہ سنیے، اور اس کے بعد میں اس کی کچھ امپلیکیشنز آپ کو بتاتا ہوں، پھر اور بہت ساری آج انٹرسٹنگ خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلے یہ سنیے کہ خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں۔ جو پنجاب میں ہو رہا ہے، جو وفاق میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے، لیکن ان کی اوورسیز جو ہے نا، اگر وہاں پہ آواز آتی ہے کہیں پی ٹی آئی کی تو وہ اوورسیز پی ٹی آئی کی آواز آتی ہے، لیکن آپ یہ اوورسیز کو جو ہے نا ضرور کاؤنٹر کریں۔ سن لیا آپ نے، انہوں نے کہا کہ سب چیزوں میں ہمیں فتح مل گئی ہے۔ دبے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب چیزوں میں کنٹرول کر لیا ہے، اب کچھ چیز آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے، اگر کچھ کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ سمندر پار پاکستانی نہیں ہے۔ شاباش ہو آپ لوگوں کو، آپ کی ماؤں کو جنہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کے شناختی کارڈ کینسل ہوئے، آپ کو دھمکیاں لگیں، آپ میں سے کچھ واپس گئے، ان کو اٹھا کے تشدد کیا گیا، گھر والوں کو پیچھے پریشان کیا گیا، آپ کو یہاں پر پریشانیاں دی گئیں، امبیسیز نے، انٹیلیجنس کے لوگوں نے، یہاں پر جو ٹاؤٹس ہیں، کچھ ہماری جماعت کے اندر بھی ہوں گے، کوئی باہر بھی ہوں گے، جو امبیسیز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو آپ کی مخبریاں کرتے رہے، سب کچھ ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ میں کس کس کا نام لوں؟ میں نے آپ کو کہا کہ ایسے ایسے دوست ہیں جنہوں نے ایسی میں شکیل کی بات کروں سوئٹزرلینڈ میں، یا دوسرے لوگوں کی بات کروں جنہوں نے دن رات پوری وفاداری کے ساتھ پاکستان کے ساتھ، جنہوں نے پوری کاوش کے ساتھ پوری لڑائی لڑی ہے، اور آج شکر اللہ کا ہے کہ آج ان کا مخالف اپنے منہ سے کنفیشن کر رہا ہے کہ یہ ہم سے قابو نہیں آ رہے۔ تو میں خواجہ محمد آصف صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ طبقہ ہے جو آپ سے قابو انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ ابھی تو آغاز ہے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے 3 لوگ بھاگ کے پرتگال میں، جی ہاں، آپ کے 3 لوگ بھاگ کر پرتگال میں نیشنلٹی بھی لینا چاہ رہے ہیں اور اربوں روپے کی وہاں پر انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اربوں روپے جو وہاں سے لوٹے گئے، کچھ انویسٹمنٹ پہنچ گئی اور کچھ اور پہنچے گی۔ ہماری پوری نظر ہے، ہماری ٹیم انشاءاللہ جلد پرتگال میں زمین پر اترے گی، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کے اوپر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، مطلب میں خواجہ آصف کی بات نہیں کر رہا، ان کے کچھ ساتھی ہیں ایسے، ان کے پہنچنے سے پہلے ان کے اوپر ایسے مقدمات کروائے جائیں تاکہ یہاں آ کر وہ سیف ہیونز کے اندر اپنی انویسٹمنٹ لوٹی ہوئی رکھ کر کام نہ چلا سکے۔ پوری کوشش کریں گے اوورسیز پاکستانی، آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور جو اگلی خبر ہے وہ بھی اسی میں سے نکلتی ہے۔ لندن پولیس کے ساتھ خواجہ محمد آصف صاحب نے ملاقات کی ہے، پاکستانی سفارت خانہ ہے، لگ ایسے ہی رہا ہے کہ خواجہ صاحب کی پھپھو کا گھر ہے، کیونکہ جس طریقے سے سامنے چائے کے کپ پڑے ہیں اور بسکٹ پڑے ہیں، لگ یہی رہا تھا کہ لالا موسیٰ کا جو صدر تھانہ تھا اس کا ایس ایچ او بلایا ہوا ہے خواجہ آصف صاحب نے، اور اس کو چائے شائے روٹی پانی کھلا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایف آئی آر درج کروانی۔ اب جو ہمارے سوتر ہیں، کیونکہ یہ پاکستانی ایمبیسی کے توسط سے اس کے اندر، ورنہ خواجہ صاحب تو باہر آپ کو پتہ ہی ہے وہ اپنے پیسوں سے تو شاید چائے کا کپ بھی نہ پلاتے پولیس والوں کو۔ اب وہ جو پلیٹیں ہیں بسکٹوں کی اور ساری وہ اپنی طرف رکھی ہوئی ہیں، پولیس والے دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ تصویروں میں دیکھیں، اور نظر آ رہا ہے کہ چائے کے کپ تو خالی ہیں لیکن کسی نے پلیٹ میں سے بسکٹ نہیں اٹھایا، مطلب کہ وہ پولیس والے انٹرسٹڈ نہیں ہیں یہ سارا کچھ کرنے میں۔ اور پنجاب پولیس تو ہے نہیں، ظاہر ہے لندن پولیس ہے، چائے انہوں نے پی، ان کے سامنے رکھی ہوگی تو، اور وہ اپنی رپورٹا رپاٹی کر رہے ہیں۔ اب جو سوتر ہیں ہمارے امبیسی کے اندر، کچھ ہم بھی حکومت میں رہیں، کچھ لوگ ہمیں بھی اندر کی بات بتا دیتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ خواجہ آصف نے اور امبیسی نے، یہ میں مبینہ طور پہ رپورٹڈلی کہوں گا، اس کی اگر کچھ غلط ہو تو امبیسی جو ہے وہ کریکشن کر دیں، ہم ان کا ورژن بھی چلائیں گے۔ جو ہمیں اطلاع ملی ہے رپورٹڈلی، یا سنی سنائی جو بات وہاں سے ہمارے پاس آئی ہے، وہ گاسپ یہ ہے کہ خواجہ محمد آصف صاحب نے ان کو کہا
کہ مجھے قتل کی دھمکی دی گئی اس کے اوپر FIR درج کریں, مقدمہ درج کریں. انہوں نے جب پوری ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس پر مقدمہ تو درج نہیں ہوتا. اس بندے نے تو آپ کو کہا کہ لندن میں چاقو سے حملہ نہ کوئی کر دے, تو یہ تو اس نے آپ کو چیتاونی دی, آپ کو سمجھایا ہے کہ یہاں ہو جاتا ہے حملہ. اتنی کنٹروورسی پاکستان کے اندر ہوئی ہے, آپ لوگ اتنے کنٹروورشل ہیں, تو یہاں کوئی آپ پہ حملہ ہی نہ کر دے. تو اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں حملہ کر دوں گا یا میں چاقو مار دوں گا, تو اس پہ تو مقدمہ نہیں بنتا. اس پر خواجہ صاحب فرسٹریٹڈ ہو کے کہے کہ اس نے ماں بہن کی گندی گالیاں بھی دی ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہاں کے قانون کے مطابق گالیاں جو ہیں اس پر پرچہ نہیں ہو سکتا. تو پھر خواجہ صاحب کے گلے میں جو تھوک تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ گالیاں اور وہ جو پشیمانی تھی اس کو واپس نگل لیا. میرا خیال ہے کپ میں آخری جو چائے کا گھونٹ بچا تھا وہ پیا اور ساتھ ٹھنڈی بے شرمی بھی پی, اور پھر وہاں سے پولیس چلتی ہوئی. یہی ابھی تک کا جو ہمیں پتہ چلا ہے, باقی تو پولیس طے کرے گی. جب وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ دیں گے تو پولیس کا بیانیہ تو تبھی بتائیں گے. جو ایمبیسی کے سوتر ہمیں بتا رہے ہیں, ذرائع بتا رہے ہیں, وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس معاملے میں بیل منڈے نہیں چڑھی بلکہ مزید اپنی جگہسائی کی ہے. اب اس سے اوورسیز پاکستانیوں کو اور مواد ملے گا, اور جہاں یہ نظر آئیں گے, میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ 3 وجوہات سے کوئی بھی رکتا ہے کام کرنے کو. اللہ کا ڈر, جو لا آف دا لینڈ ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, اس کا ڈر ان کو وہ دونوں نہیں ہیں. تو تیسرا ہے ان کی سوشل امبیرسمنٹ. قانون ہاتھ میں مت لیں, پرامن رہیں, گالی مت دیں ان کو کبھی بھی, ہاتھا پائی مت کریں کبھی بھی, وائلنس نہیں کرنا. اگر آپ وائلنس کریں گے, قانون توڑیں گے, گالی گلوچ کریں گے تو آپ ان کا فائدہ کریں گے, عمران خان کا نقصان کریں گے, پاکستانی قوم کا نقصان کریں گے. یہ آپ نے نہیں کرنا, یہ ظلم نہیں کرنا. یہ اپنے لوگوں سے کروائیں تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے, آپ نے نہیں کرنا. آپ نے ان کو چور کہنا ہے, ڈاکو کہنا ہے, انہیں سوشلی امبیرس کرنا ہے, ان کو, ان کے خاندانوں کو, جنہوں نے لوٹا ہے, جنہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے. پورے ویسٹ میں کہیں آپ کو اس پر کوئی نہ آپ پہ پرچہ ہو سکتا ہے, نہ آپ کے اوپر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. گالی گلوچ نہیں کرنی, اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. ان کو بتانا ہے یہ چور ہیں, یہ ملک دشمن ہیں, اور انہوں نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں. ان کو کہیں چین سے نہ پھرنے دیں. لوٹا ہوا پیسہ لے کے انہوں نے ویسٹ میں ہی آنا ہے. یہ سوشل امبیرسمنٹ ان کی بھی کریں جو ان کے کھانے کرتے ہیں, جو ایئرپورٹوں پر جا کے ان کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں, بے شرم لوگ, ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں. ایسے تمام بے شرم آپ کے جاننے والے بھی ہوں, ان کا بھی حقہ پانی بند کریں, ان کو بھی سوشل امبیرسمنٹ کاز کریں. یہی ایک طریقہ ہے, یہی ایک ہتھیار ہے آپ کا. پرامن, قانون کے اندر رہتے ہوئے, نو وائلنس, لیکن اپنی پوری آواز اٹھائیں. ان کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے سوشل امبیرسمنٹ کریٹ کریں, ان کے خلاف مہم چلائیں, ان کے خلاف خط لکھیں, تمام جمہوری حقوق جو ہیں وہ استعمال کریں. اور جو لندن میں ہوا, اس شخص نے کہا یہاں پر چاقو لوگ مار دیتے ہیں. میرا مشورہ ہے کہ اس کو یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے تھی. ہاں, اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بے شرم آدمی وہاں خواتین کو گالیاں دیتا ہے اور یہاں منہ چھپا کر کھڑا ہے. ان کی مکمل درگت بنائیں. اور جو کچھ لندن میں ہو رہا ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طریقے سے پچھلے دروازوں سے باجی کو نکلنا پڑ رہا ہے, نواز شریف صاحب کو نکلنا پڑ رہا ہے. بھاگ رہے ہیں, لٹرلی بھاگ رہے ہیں ڈرتے ہوئے لوگوں سے. ان کو پتا ہے کہ جہاں جائیں گے چور چور کے نعرے جو ہیں وہ ان کا پیچھا کریں گے. اور اسی طرح سے باجماعت ہو کے جو انہوں نے کنفیشن کیا وہ انہی وجوہات کی وجہ سے کیا ہے. تو اب گندی گالیوں پر پرچہ نہیں ہو سکتا, پچھلے دروازوں سے یہ نکل رہے ہیں. تو یہ چند خبریں لندن سے تھیں. کچھ اور خبریں انہیں میں نے آج کے پنجابی ویلاگ میں کور کیا ہوا ہے, اس لیے یہاں میں اگلی خبر پر چلتا ہوں.